الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 39 سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی، اذنا اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو اب تک لڑائیوں میں دبائے جا رہے تھے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور ان پر ظلم ہوا۔ اور اجازت کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، سختیاں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا منشا یہ تھا کہ تم سختیاں برداشت کرو، صبر کرو، سختیاں برداشت کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 13 سال تک اتنی سختیاں برداشت کی، لیکن مجال ہے کہ اپنا کبھی زور دکھایا ہو یا کبھی اشارہ تک کیا ہو کہ ہم بھی قوت رکھتے ہیں، نہ۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ان سختیوں کے بعد پھر جب آسمانی بشارت آئی کہ اب اجازت ہے، کیا معنی؟ کہ تم نے سختیاں برداشت کی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اتنے سال تک کیا، لیکن تمہیں کہا جاتا رہا کہ تم نے مقابلہ نہیں کرنا، لڑنا نہیں، لیکن اب اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ اجازت اسی طرح دی گئی کہ ہم قادر ہیں، جس طرح بادشاہ کسی کو کہے کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہماری طاقت تمہارے پیچھے، تم کرو گے، تو بادشاہ شاہنشاہانہ انداز میں، ایک شاہی انداز میں اپنے کسی سبارڈینیٹ پر انعام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہارے پیچھے ہوں۔ مطلب کہ شاہانہ آداب کے ساتھ، شاہانہ قوت کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں۔ تو یہاں جب انسان اس مقام سے گزرتا ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان یہ مٹھی بھر تھے، معمولی طاقت تھی مکہ میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر سامنا کرنا کہ ہم
ایک خدا کے ماننے والے ہیں یہ بھی نہیں کہا، بلکہ دار ارقم میں آپ کو نے کہا کہ تم یہاں اکٹھے ہو جایا کرو، نماز بھی پڑھ لیا کرو، اپنے عقائد بھی ان کا ذکر کر لیا کرو، مشورے کر دیا کرو، لیکن لڑنا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے بھی جب مسلمانوں کو تیار کر دیا، مسلمانوں کو، تو ایسے لوگ تیار ہو گئے کہ جو لڑ نہیں سکتے تھے، تو ہمارا مکے میں نہیں لڑنا ہے تو حبشہ چلے جاؤ۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت جو ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی۔ حبشہ جاؤ، وہاں جدوجہد کرو، وہاں سے تمہیں روکیں گے نہیں، وہاں تم جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ جانے کی اجازت دے دی اور خود نہیں گئے، خود اسی حال میں وہیں رہے، خود ہجرت کی۔ تو اس کو کہتے ہیں ہجرت مدینہ۔ پہلی ہجرت مکہ میں، پہلی میری ہجرت جو تھی وہ مکہ سے حبشہ میں، اور دوسری ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ منورہ میں۔ تو حضور نے مدینہ ہجرت کی، حبشہ نہیں گئے۔ تو حبشہ میں جب آپ نے اپنے قافلے بھیجے، مسلمان بھیجے نا، تو ان کا بڑا قوم تھا۔ یہاں مکہ مکرمہ میں تو حضور بڑے تھے نا، مکہ مکرمہ میں تو حضور بڑے تھے، اور آپ نے ہجرت پہلے کی کہاں کی؟ مدینہ میں ہی۔ لیکن جو حبشہ میں گئے ان کا بڑا قوم تھا۔ ذہن میں رہے گا یہ بات، ذہن سے نہیں۔ ان کا بڑا تھا حضرت عثمان اور ان کی بیوی جو حضور کی بیٹی تھی، ان کو ساتھ بھیجا کہ یہ ہے، ان کے ساتھ ہو رہے۔ تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ اگر میں نہ ہوں تو میرے کون سے صحابہ ہیں جو امت کو سنبھال سکتے ہیں اور ان کو سہارا دے سکتے ہیں؟ ان میں پہلا نام ہے عثمان کا۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو ہجرت کے لیے بھیجا، خود نہیں گئے، تو حضرت عثمان ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو پیغمبر نے مسلمانوں کی قیادت بخشی، اور ہجرت کی حبشہ اور حبشہ کی ہجرت میں وہ آگے سے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جہاں حضور نہ جائیں وہاں بھی مسلمانوں کی قیادت پر صحابہ آگے آئیں، اور وہی صحابہ آگے آئیں جن کے نام ہم سنے کہ بڑے بڑے لوگوں میں، اور ان میں اول درجے میں حضرت عثمان ہیں۔ آپ ایک سوال کریں گے کہ آپ نے وہاں جو مکہ میں جو حبشہ میں بھیجا، حبشہ میں جو آپ نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ کس کو بڑا بنایا؟ حضرت عثمان کو۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ابو بکر کو کیوں نہ بنایا؟ ابو بکر تو حضور کے ثانی تھے، ثانی اسلام، غار و بدر و قبر، ہر موقع پر حضور کے ساتھ وہی ہے۔ تو اب عقل کہتی ہے، قیاس مطالبہ کرتا ہے کہ ابو بکر کو کیوں نہیں بھیجا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو بکر ایسے عاشق رسول تھے کہ حضور کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے، حضور کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تو حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا، ابو بکر کو نہیں۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر کا تعلق حضور سے ایسا تھا کہ ان کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق کی جو اولیت ہے وہ پھر بھی قائم رہی۔ تو حضرت عثمان کو بھیجا۔ اب جب حضرت عثمان کو ادھر بھیجا
تو پھر ایسا وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کافروں نے، مشرکین مکہ نے 3 تدبیریں قائم کی۔ ایک پہلے یہ کہ ان کو کسی جگہ قید کر دیں، ایک تدبیر یہ تھی کہ قتل کر دیں، قید کر دیں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو ملک بدر کر دیں تاکہ یہ آ ہی نہ سکے اندر۔ ان تینوں میں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب یہ 3 باتیں تھیں تو کہا کہ بچانے والا تو میں ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے اس گھر میں انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسی گھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکالا کہ وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ چاروں طرف گھیرا ہے، چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا ہے لیکن وہ دیکھ ہی نہ سکے کوئی ان کو۔ تو ایسا ان کی آنکھوں پر اس طرح گرد و غبار آ گیا کہ وہ دیکھ ہی نہ سکے، اور پتہ اس وقت چلا کہ جب وہ اندر والا جو تھا وہ باہر جا چکا تھا۔ کہاں گیا؟ ابو بکر کے گھر میں، اور کہا کہ اب اذن آ گیا ہے کہ چلو۔ ابو بکر کو بھی اس وقت بتایا اب اذن آ گیا ہے، پھر وہ آ گئے۔ تو مدینہ کی ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ساتھ ابو بکر کو لے کر گئے، اور جو حبشہ گئے تو ساتھ نہیں گئے، حبشہ تو عثمان کو بھیجا۔ اب جب حضور آگے مدینہ منورہ میں تو کتنے سال کے بعد آئے؟ 13 سال حضور نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال سختیوں میں گزارے، اور 13 سال کے بعد آئے۔ اور جب آگے مدینہ منورہ میں تو خبر آئی جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جن لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، مارے جا رہے تھے، اور کافر جن سے لڑتے تھے، یقاتلون، اب ان کے مقابلے میں اجازت ہو گئی۔ اب اجازت ہو گئی ہے، کیا اجازت ہو گئی؟ اور کہا کہ تم تھوڑے ہو، تم بے شک تھوڑے ہو اور مشرکین زیادہ ہیں، لیکن ہم بھی بادشاہ ہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ علی نصر لقدیر، اللہ قادر ہے، کارساز ہے تمہاری مدد پر۔ تم تھوڑے ہو لیکن تمہارے ساتھ وہ ہے جو قادر ہے۔ ان اللہ علی نصر لقدیر، پہلے تو بشارت دے دی کہ تم اب لڑ سکتے ہو، اور پھر لڑنا بھی ایسا نہیں کہ تم مار کھاؤ گے، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ تو جن کو خدا کہہ دے میں تمہارے پیچھے ہوں، ان کو بھی کوئی غم ہے، کوئی تلاش ہے کسی کی؟ تو یہ آج اذن للذین یقاتلون، آج کے بعد اجازت ہے۔ کن کو؟ جن کو تنگ کیا جا رہا تھا، جن سے وہ لڑتے تھے، جن کو دباتے تھے، یقاتلون، کیوں؟ بانہم ظلموا، ان پر ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی یعنی قلت اور بے سر و سامانی سے نہ گھبرائیں کہ تم تھوڑے ہو۔ اے مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ کتنے تھے؟ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ کتنے تھے؟ تھوڑے۔ اور مدینہ والے وہ تو شہر والے تھے، شہر جن کا ہے، شہر جن کا ہے وہ تو بڑا شہر ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جو اصل وہاں کے رہنے والے تھے ان کو کہتے ہیں انصار۔ تو انصار جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں، اور یہ جو مکہ سے آئے یہ تھوڑے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ تھوڑے نہیں، ان کے پیچھے میں ہوں۔ خدا نے کہا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے پورا۔ تو جب اب بادشاہ کہے کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، اب ان کو ڈالا جاتا ہے؟ نہیں،
تو جب کہا گیا ان اللہ علی نصر لقدیر، اب اللہ تعالیٰ ان کی مظلومیت کو بیان کرتا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے. اپنے گھروں سے کون نکالے گئے تھے؟ جو مکہ سے مہاجر ہو کر مدینہ آئے. مکہ سے مہاجر ہو کر جو مدینہ آئے وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے نا، ان کے ساتھ وعدہ ہے. وہ کون تھے؟ مہاجر. تو مہاجرین جو ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اب دیکھو میری مدد کس سے آتی ہے. سامان تھوڑا، آدمی بھی تھوڑے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا نے کہا. تو اس سے پتہ چلا کہ آگے جو منزل آئے گی، آگے جو منزل بھی آئے گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انہی صحابہ کو، اللہ تعالیٰ انہی کو پورے اقلیت کے باوجود، تھوڑی تعداد کے باوجود غالب کرے گا. اور غالب پھر اللہ نے کیا، جنگ بدر میں غالب کیا، احد میں غالب کیا، احزاب میں غالب کیا. اور وہ لڑنے والے کہاں سے آتے رہے؟ مکہ سے. مشرکین مکہ آتے رہے بدر میں لڑنے کے لیے، احد میں لڑنے کے لیے، احزاب میں لڑنے کے لیے، وہ تو آتے رہے. اور وہ جو مہاجر تھے تھوڑے تعداد میں، لیکن پھر اللہ نے ان کی اس طرح مدد کی کہ حیران ہے کہ مکہ میں، مدینہ منورہ میں جب اس سے یہ سارے آ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اب ادھر سے نہیں آئیں گے حملے کے لیے، آئندہ سے مکہ والے ادھر نہیں آئیں گے، مدینہ والے ہی مکہ جائیں گے. اللہ دنوں کو بدلتا ہے نا. پہلے دنوں میں مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، تو وہ چڑھائی کر کے آتے تھے مکہ سے. اب بشارت دے دی کہ اب وہ نہیں آئیں گے، اب تم ہی جاؤ گے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد 8 سال گزار لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ کو فتح کر دیا. اب مکہ مسلمانوں کا ہو گیا. پہلے مکہ تھا مشرکین کا، اور مسلمانوں کا جو تھا وہ مدینہ تھا. مسلمانوں کا مدینہ تھا اور وہ مکہ تھا. اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ مکہ چونکہ کعبہ ہے، وہ حرم ہے ابراہیم کا، جہاں سے حج کے سارے کام جو ہیں وہ یہاں سے انجام پایا کریں گے. اس لیے اب حالت وہ بدل گئی تو اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتے ہیں. پہلے وہ آتے تھے، اب یہ جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فتح کی کہ ایک رات کا مسافر ایک ابو بکر کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں جو وہاں سے نکلے تو 8 سال کے اندر وہی 10,000 کا لشکر لے کر آ گئے مکہ فتح کرنے کے. عقل مانتی ہے؟ قوموں کی زندگی میں یہ کیا وقت ہے؟ عقل کہ ایک ہی آدمی اور رات کو چھپ کر نکلتے ہیں، اور 8 سال کے اندر جو ہے وہ پھر 10,000 کا لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی نصرت جو ہے، خدائی نصرت، اللہ کی جو مدد ہے، اس پر یقین تو مسلمان اب تک رہے ہیں اسی یقین پر. جب یقین گیا ایمان گیا، یقین گیا ایمان گیا. اور اگر یقین ہے اپنے پیغمبر پر تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے آپ دکھائے گا. کس طرح؟ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی مدد کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق، بغیر کسی حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ. جرم کا کیا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے. بس ان کا جرم ایک ہی تھا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے. یہ
جرم ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ لیکن فرمایا کہ یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے اور زیادتی کرتے رہے ہیں، اس کی جب ہے کہ ان کا کہ اللہ ہمارا، آپ بھی کہیں کہ اللہ ہمارا، اور سمجھیں کہ آپ کا یہ جرم آپ کو کمزور نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ پیچھے خدا ہے. آپ جو قرآن سنتے ہیں تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ سمجھیں کہ خدا بول رہا ہے. یہ ہم اپنی زبان سے اس کو مضمون کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں ترجمہ وغیرہ، لیکن بول کون رہا ہے؟ اللہ. اللہ بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں. جو اس کو آگے بیان کرتے ہیں وہ مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں. آپ سنتے ہیں، آپ بندے ہیں، بیان کرنے والے بھی بندے، سننے والے بھی بندے، پر کلام اس کا کہ جو مخلوق نہیں، کلام بھی مخلوق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں، اس کا کلام بھی مخلوق نہیں. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب مخلوق، جتنے فرشتے سب مخلوق. تو دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو ظاہر ہوئی لیکن مخلوق نہیں؟ وہ صرف قرآن ہے. آپ نے دنیا میں اس زمین میں کئی سینکڑوں ہزاروں کوٹھیاں دیکھی، بڑے بڑے باغ دیکھے، بڑے بڑے پہاڑ دیکھے، بڑے بڑے شانور دیکھے، لیکن کوئی چیز ایسی کہ وہ ایسی چیز کہ جو مخلوق نہیں. دنیا میں کون سی ظاہر ہوئی؟ قرآن ہے. قرآن مخلوق نہیں. اس لیے جب قرآن مخلوق نہیں تو اس کو بغیر پاک ہاتھوں کے کوئی چھوئے بھی نہ. یہ کلام ہے اللہ کا. تو میں نے اپنے طور پر دیکھا ہے خود کہ جب ہم پاکستان بننے سے پہلے امرتسر میں تھے تو امرتسر یہ تھا سکھوں کا بہت بڑا شہر. تو جب کبھی گرنتھ بازار سے جاتا تو سکھ جو ہے آ کر پہلے دکاندار کہتے بھائی گرنتھ صاحب گزر رہے ہیں. گزرنا ہاں بالکل گرنتھ صاحب گزر رہے ہیں. کوئی سامنے ایسی صورت میں نہ آئے کہ بیبی ہو بہت وہ مسلمانوں کے دکاندار بھی ہوں تو ان کو بھی کہنا کہ جی دیکھیے ہمارا گرنتھ گزر ہے عزت سے. تو اتنا اثر کر رہا کہ گرنتھ ہے. لیکن گرنتھ جو ہے ان کا وہ اس کی اتنا احترام کرتے تھے. میں نے قرآن کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کو ویسے نہیں دیکھا. یہ گلہ اور شکوہ نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن کی قدر نہیں کی. بات چیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کی کتنی قدر کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کا بھی ایک قانون ہے. سن لو، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے ٹکرا کر دنیا میں ختم بھی کرے گا، اٹھائے گا، ختم کرے گا، اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ختم نہ کیا کرتا اور نئی قومیں نہ اٹھاتا تو دنیا میں کوئی بات گاہ نہ رہتی. اور کتنے پیارے لفظ ہیں. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے کے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ تو تکیے گرجے سب ڈھا دیے جاتے. یہ تکیے یہ ان کو صوامع کہتے ہیں. اور پھر بیاؤن اور جہاں راہب لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نے دنیا چھوڑی خدا کے لیے، ان کے اپنے جو کوٹھرے تھے اور اسی میں وہ رہتے تھے اور عبادت کے لیے آتے گرجے میں اور پیچھے رہتے اپنے کوٹھرے میں. ان کو کہا جو پیچھے تھے جو آگے تھے جن میں جاتے تو ان کو کہتے تکیے و بیاؤن اور مدرسے و صلواتن اور عبادت خانے و مساجدیں اور مسجدیں یذکر فی اسم اللہ کثیرا کہ دنیا میں نہ رہتے گرجے، نہ رہتی مسجدیں، نہ رہتے سناگاہ، نہ یہودیوں کے عبادت گانے میں نہ رہتے کوئی بھی. کہ جو لوگ منکر ہیں
خدا کے رستے کے، وہ صرف قرآن کے منکر نہیں، صرف مسجدوں کے منکر نہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو گرجوں میں آوازیں اٹھتی ہیں وہ بھی خدا کے نام کی، جو گرجوں میں آوازیں اٹھتی ہیں خدا کے نام سے اٹھتی ہیں، جو سنگاگ میں جو یہودیوں کا ہے وہ بھی خدا کے نام کی۔ تو جہاں جہاں خدا کے نام کی آوازیں اٹھتی ہیں تو یہ دنیا والے لوگ جو خدا کو مانتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں کی جو ان کے دشمن ہیں ان کی پکڑ نہ کرتا تو نہ کوئی تکیہ رہتا، نہ کوئی منظر رہتا، خدا کے نام کو بلند کرنے والے جو ہیں سچے یا جھوٹے وہ دنیا میں رہتے ہی نہ، اگر خدا تعالیٰ اپنا نظام نہ چلاتا تو خدا نے اپنا نام چلایا کہ ان کو گرایا ہے۔ یہ بات ذرا غور کرو، فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اللہ لوگوں کو ہٹایا نہ کرتا بعضوں ببعض، بعض کو بعض سے، لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، تو تکیے گرا دیے جاتے، بیعم مدرسے جھکا دیے جاتے، صلوات عبادت خانے مٹا دیے جاتے، مسجدیں مٹا دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ کا نام لیے جانے والی جگہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، بس بالکل مقابلہ دونوں کا ہے، دونوں کا ہے کہ ایک ہے داریہ جو ہے وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، اور ایک ہے خدا کا نام لینے والے۔ تو خدا کا نام لینے والے یہ سارے ہی ہیں، ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ ان میں سچا نام لینے والے تو مسلمان ہیں، لیکن دوسرے نام بھی تو لینے والے ہیں نا۔ سوار محمل کی جستجو میں ہزاروں دشتے طلب میں دوڑے، خدا کی تلاش میں کہ خدا مل جائے، کئی لوگ جنگلوں میں گئے، جھونپڑیوں میں رہنے لگے، خدا کو یاد کرنے کہ خدا مل جائے۔ سوار محمل کی جستجو میں اللہ کی تلاش میں ہزاروں دشتے طلب میں دوڑے، نہ محمل آیا نظر نہ ناکا، فقط ایک اڑتا غبار دیکھا۔ جس طرح اونٹنی دوڑی جا رہی ہو اور پیچھے گرد اڑتا ہے اور گرد میں ملتا کچھ نہیں، دوسروں کو ملا کچھ نہیں، مندر والوں کو کچھ نہیں، ہندوؤں کو کچھ نہیں، عیسائی راہبوں کو کچھ نہیں۔ سوار محمل کی جستجو میں ہزاروں دشتے طلب میں دوڑے، نہ محمل آیا نظر نہ ناکا، فقط اٹھتا غبار دیکھا۔ روبر میں دشتے جنوں کی تیرے، عجب مزہ خوشگوار دیکھا، نہ اس سفر میں تکان دیکھی، نہ اس نشے میں خمار دیکھا، نہ اس سفر میں تکان دیکھی۔ اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو، اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے جائیں تو دو چار چکر لگائیں تو کوئی تھکاوٹ ہونی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں چلنے والے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ نقشہ دیکھنا ہو تو جو لوگ دعوت کے کام میں نکلتے ہیں، دعوت کے کام میں نکلتے، تبلیغ میں نکلتے ہیں، تو وہ نکلتے ہیں ہمارے پاس جب جماعتیں آتی ہیں تو ہم جماعتوں کو ملتے ہیں تو ہم بھی ذرا ان کے قریب ہوتے ہیں یا وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، تو میں نے اب تک ان میں تھکاوٹ نہیں محسوس کی۔ کیوں؟ ایک اندر ایمان کی، یقین کی ایک روشنی ہے، اس لحاظ سے نہ اس سفر میں تکان دیکھی، نہ اس نشے میں خمار دیکھا، نہ جی رکھائی سے تیری چوٹے، نہ بے نیازی سے آنکھ ٹوٹے، رہے صدا نا مراد جو یہاں، انہیں بھی واہ مراد دیکھا۔ دنیا میں جن کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے، جس کو کہا جاتا ہے نامراد، مراد پوری نہ ہوئی، وہ بھی جب اس کا نام لیں تو بامراد ہیں۔ اس کا نام لینے سے وہ نامراد نہیں اور بامراد ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ مسلمانوں کہا گیا، حضور نے کہا اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، جب تم
جہاد کے لیے نکلو تو ان کافروں کا مقابلہ کرنا ہے جو تمہارے مقابلے ہٹتے ہیں، لیکن جو جھونپڑیوں میں جو سادھو ہوں، جو درویش ہوں، جو گرجن، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا دین تو وہی ہے جو حضور لائے، لیکن آپ نے کہا کہ خدا کا نام لینے والے جو ہیں وہ جھوٹے بھی ہوں تو خدا کے نام کی عزت اتنی کرو کہ تم نے ان کے گلے نہیں پڑنا۔ صحابہ نے جتنی جنگیں کی ان جنگوں میں انہوں نے کبھی کسی مسافر کو، جھونپڑی والے کو، مندر والے کو، گرجے والے کو، عبادت خانے والے کو کبھی کسی کو ناکام نہیں کیا۔ کہا کہ اتنی کا بات تھوڑی ہے کہ یہ نام لے رہے ہیں، اور نام تو لے رہے ہیں، آگے بخشش نہ ہونی وہ تو خدا کی شان ہے نا، کہ ان کی بخشش نہیں، بخشش مسلمانوں کی ہے، لیکن نام تو خدا کا لے رہے ہیں نا۔ تو خدا کے نام کی عزت ہو، عزت ہو۔ تو اس طرح کی گئی، صحابہ نے کی کہ کوئی سادھو بھی جا رہا ہو، پتہ ہے کہ اس کا دین غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے، لیکن اس کی بھی عزت کرو۔ تو جب اس کی عزت ہے تو پھر جو سچے دین کے لوگ ہیں ان کی کتنی، یعنی جب ان کی عزت ہے جو سچے رستے والے نہیں، تو پھر ان کی عزت کتنی ہوگی۔ تو ان کی عزت میں سب سے پہلا گروہ جو ہے، ان کی عزت کے لیے پہلا گروہ وہ کون سا؟ پیغمبر کی تو بات نہیں کرنی، پیغمبر تو اتنی اونچی شان کا ہے کہ وہ اتنی اونچی شان کا کہ ان کی شان تو بیان نہیں کر سکتے۔ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ شان کا پورا ہوگا پہلے صحابہ پر، کیوں؟ پیغمبر تو خدا کا انتخاب ہے، اور صحابہ جو ہیں دو نبی کریم کے ساتھ پہلے نکلے، وہ تمہارے ایمان کا نشان ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت شروع ہوتی ہے جو اللہ والوں کی، تو وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ صحابہ والوں سے۔ جو شخص صحابہ کے نام پر جو شخص کشش نہیں رکھتا اپنے اندر، حضور کے جو پہلے غلام بنے، حضور کی غلامی میں آئے، ان کی قدر نہیں، تو اسے نبی کی قدر کی نہیں، نبی کی قدر اسے نہیں کی۔ صحابہ کو جب دیکھو کہ ہیں تو نبی کے نا، صحابہ آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوئیں، پر ان لڑائیوں کا حساب لینے والا خدا ہے، تم نہیں۔ تم نے پھر بھی تعظیم کرنی ہے کہ ہیں تو ہمارے نبی کے غلام نا۔ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں ہیں تو نبی پاک کے۔ تو یہ بات کہ آدمی سچے دل سے خدا کا نام لینے والا ہے یا نہیں، اس کی پہچان یہی ہے کہ صحابہ کے ساتھ اس کا عقیدہ ہو۔ اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے کس کی باتیں کرتے ہیں، تو بات یہ کہ ان کا ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا حساب لینے والا جو خدا ہے، تم نے نہیں ان کا حساب لینا، اس لیے کہ ہیں تو حضور کے ساتھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے خیموں کو، ان کی عبادت گاہوں کو ایک دوسرے کے ٹکراؤ میں ختم نہ کیا کرتا تو پھر یہ نظام چلتا نا، لیکن وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ، اللہ مدد کرے گا، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ مدد بھی نہیں کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، تو اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے نہیں۔ تو یہ کہ اللہ کے دین کی مدد، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا جو اس کے دین کو آگے پرچار کرنے والے ہیں۔ مثلا اب آپ حضرات، کوئی وہاں سے آیا، کوئی اس شہر سے آیا، کوئی اس گوشے سے آیا، کوئی جو اس محلے سے آیا، اپنے ملے گا جو چل کر آئے تو کس کے لیے آئے؟ کس کا نام؟ اللہ کے، جو حضور کے، وہ انہی کا نام سننے آئے نا۔ تو ہم آپ کو اسی پر لاتے ہیں کہ اس میں ایمان قائم رہے، تو ایمان قائم پر ہی رہتا ہے کہ کہو کہ حضور کے جو صحابہ ہیں ہم اسی لائن کے ہیں، انہی کو حق سمجھتے ہیں، تو نہ تھکاوٹ ہوگی،
نہ اس نشے میں خمار دیکھا. یہ جو نشہ ہے، نشے والوں کا نشہ ٹوٹتا ہے، لیکن جو نبی کریم کے صحابہ کی غلامی میں اس مقام کو پہنچ گئے ان کا نشہ کبھی نہیں ٹوٹتا. آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے نام پر کتنے لوگ پھڑکے، کتنے لوگ اسی سپاہ صحابہ کے نام سے پھڑکے تڑپے، لیکن ان میں تھکاوٹ محسوس نہیں کی گئی. نہ اس طرح میں خمار دیکھا، نہ اس سفر میں تکان دیکھی، نہ اس طرح میں خمار دیکھا. نہ جی رکھائی سے تیری چھوٹے، نہ بے نیازی سے آس ٹوٹے. رہے صدا نامراد جو یہاں، انہیں بھی وہاں با مراد دیکھا. ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. صحابہ کے نام پر تو چلو، صحابہ کے نام پر تو نکلو، تو پھر دیکھو کہ پیچھے نہ اس نشے میں خمار نہیں، اس سفر میں تکان نہیں. آؤ اللہ کے نام پر، آؤ اللہ کے نام پر، اور تم سب کچھ پاؤ گے جو اللہ کے مقبولین پا کرتے ہیں. دیکھیے ایسا کام کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ تو بڑی بات تھی. لیکن صحابہ کا کام کیا تھا؟ یہ نہیں اللہ راضی ہو جائے، وہ تھا اللہ راضی ہو جائے اور وہ بھی راضی ہو جائے اللہ سے. یہ کیا جڑا کہ اللہ کو راضی کرنا، وہ تو مالک ہے، رازق ہے، اس کو تو ماننا یہ تو ضروری ہے، لیکن وہ بھی راضی ہو جائیں اللہ سے. تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ان سے کوئی راضی ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو کس لیے؟ ہماری بخش ہو جائے، ہمیں جہنم سے بچائے. محتاج بھوکا ہے وہ تو کہتا ہے میرا پیٹ دو بھرو. ہم تو بھوکے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ضرورت مند ہے، ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ صحابہ کے بارے میں کہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ معلوم ہوا کہ صحابہ اتنے اونچے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ خدا ان کی رضا چاہتا تھا. تو اس میں ڈبل لفظ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ اس کو صرف سوچیں ہی، صرف دماغ میں لائیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک روشنی محسوس کریں گے. اندر، اور یہ اندر کا جو نور ہے وہ محسوس ہوتا ہے جب اندر آ ہی جائے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا نام لینے والوں. اب یاد یہ کہا کہ گرجوں کے سادھو ہوں یا پنڈت ہوں یا پادری ہوں یا مسجد میں اللہ کا نام لینے والے ہوں، ان سب کی مدد کے لیے نکلو. تو ان سب کی مدد کے لیے نکلنے کا یہ معنی نہیں کہ تم ان کے دین کے پیچھے چلو، نہ، کم از کم جب جہاد کے لیے نکلو ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا. حضور نے فرمایا جب تم جہاد کے نکلو تو ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا. بچہ ملے اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا، عورت ملے اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا. تو جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو جو لوگ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں، اسلامی جہاد پر، تو ان کو یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے کہا بچوں کو نہ ضرر پہنچے، عورتوں کو نہ ضرر پہنچے، سادھوؤں کو نہ ضرر پہنچے، پنڈتوں کو نہ ضرر پہنچے. ان کی عبادت گاہوں کو تم نے ڈھانا نہیں. یہ نہیں کہ اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو ان کے گرجوں کو ڈھا دو، تم نے ڈھانا نہیں. اب اس طرح کون کہہ سکتا ہے؟ جو لوگ ہمارے پیغمبر کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مار دھاڑ کرتے مسلمان کیا ہے، یہ لٹوروں کی طرح آئے. بتاؤ کہ انہوں نے تاریخ پوری میں ایک واقعہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے اس طرح کیا ہو جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اور پیغمبر نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے. تو ہم کیا ہیں؟ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو میرے جذبے کے اندر، دل کے اندر کیا ہے؟ ایسا ہے کہ میں وکیل ہوں. جیسا وکیل عدالت میں بولتا ہے نا اپنی پارٹی کی طرف سے، ہم اللہ کے جو دوست ہیں ہم ان کے وکیل ہیں.
آپ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی اللہ کے وکیل ہیں. اللہ کا جو پہلا گروہ ہے وہ ہے صحابہ. تو جو ان کی حمایت میں بولتے ہیں ان کی حمایت وہ اس کے وکیل ہیں. تو اللہ کے وکیل بن جاؤ, ایمان کا نور پاؤ گے, ایمان کا نور پاؤ گے. اور جب تک ان کے اوپر ان کا آپ کا اتنا فیت اور یقین نہ ہو تو اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ ہمارے بات سننے والے زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں, لیکن ہو وہ کہ جن کے اندر اللہ کے نور کا جلوہ اترے اور اللہ تعالیٰ کوئی روشنی پیدا کرے. تو اللہ نے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, اللہ ان کی مدد کرتا ہے, مَن يَنْصُرُهُ, جو اس کی مدد کرتے ہیں. تو جو کہا جو اس کی مدد کرتے ہیں وہ کیا, اللہ کے دین کی مدد جو کرتے ہیں, دین کو پھیلاتے ہیں, دین کی شمع جلاتے ہیں, وہ جو کرتے ہیں ان کی. یہ ایک چھوٹا سا قصہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ حضرت عمر جب اسلام نہیں لائے تھے, ابھی اسلام نہیں لائے تھے, وہ مشرکین میں ہی تھے. ایک دفعہ وہ باہر نکلے اور رات ہو گئی. تو جب صحرا میں چلے جائیں, جنگل میں چلے جائیں, رات ہو جائے تو مسافر اس وقت کیا تلاش کرتا ہے, مسافر تلاش کرتا ہے کوئی سائے کی جگہ مل جائے. اس وقت مسافر کو یہ نہیں کوئی ہوتی کہ میں گھر پہنچ جاؤں, اس لیے اندھیرے کی تاریکی میں کون چلتا ہے, رستہ چلنے میں خطرہ مول کون لیتا ہے, کوئی نہیں. اس وقت ہوتا ہے کہ سایہ ہو. تو تم جو تھے وہ ان کو رات آ گئی تو کوئی جگہ نہیں تھی, تو ایک گرجے میں چلے گئے. گرجا کھٹکھٹایا, اندر سے پادری صاحب نکلے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں, رات آ گئی ہے, تو مجھے رہنے کو اجازت دو, میں رات سائے میں رہنا چاہتا ہوں. تو پادری نے کہا کہ اندر آ جاؤ. تو عمر جا کے وہاں سو گئے. تو پادری جو تھا وہ ساری رات دھیان رکھتا رہا کہ یہ کوئی ڈاکو تو نہیں یہاں جو ہمارے اوپر حملہ کرے. وہ دیکھتا رہا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو غور کی نظر کی تو کبھی پاؤں کو دیکھتا ہے, کبھی ہاتھوں کو دیکھتا ہے. اب جب صبح ہوئی تو اس نے حضرت عمر کو کہا, اس پادری نے, کہ آپ کو رات آرام رہا نا, تو میری ایک ریکویسٹ ہے, میں نے آپ کو جگہ دی تو بادشاہ ہے, یہ چرچ جو ہے میرا چرچ, یہ مجھے دے دے, میرے نام لکھ دے. اب حضرت عمر کہتے ہیں اپنے جی میں کہ میں بادشاہ کیسے بن گیا, اور میں حاکم کیسے, میں تو حاکم بھی نہیں, تو حاکم کیسے بن گیا. اس نے کہا کہ تمہارے ملک میں ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ میں پیغمبر ہوں, اور تو اس کا ساتھی ہوگا, اور تو اس ملک پر قبضہ کرے گا, اور جب قبضہ کرے گا تو اس ملک میں آئے گا. میں یہاں کا پادری ہوں, میں نے اس چرچ کی بڑی خدمت کی ہے, تو تم یہ چرچ جو ہے وہ میرے نام کر دو. حضرت عمر جو تھے وہ مسکرائے کہ میں اپنے ملک میں کسی کو دعویٰ نبوت کرنے دوں گا, میں کسی کو دعویٰ نہیں کرنے دوں گا, تو یہاں آؤں گا کیسے. وہ کہنے لگا جی یہ بات آپ چھوڑیں, آپ مجھے لکھ دیں. اتنا پیچھے پڑا پادری کہ اس نے لکھا ہی لیا. تو حقیقت یہ کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو فتح کیا, تو جب وہ وہاں آیا حضرت عمر کو یاد تھا کہ یہاں میں مسافر بن کر گیا تھا اور اسے مجھے پناہ دی تھی. اور اتنے میں ایک بہت بڑا بوڑھا پادری اندر سے آیا اور کہنے لگا یہ تحریر میں نے رکھی ہوئی اب بھی. تو وہ لوگ جو تھے
اور رات اتنے ماہر تھے، وہ کہتے ہیں رات میں دیکھتا رہا اس کے قدموں کو، میں نے اس میں وہ نشان پائے جو فاتح بیت المقدس کے ہوں گے، جو فتح کا حوالے کے، تو اب وہ میں نشان پائے، میں نے ان نشانوں کے مطابق یہ کہا۔ تو آپ حضرات ان لوگوں کے سچے وفادار اور غلام ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس نے صحابہ سے اس وقت کہ جب انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، اس وقت بھی ان کی غلامی اختیار کی، اور تم اس دور میں بھی ان کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جس وقت وہ ایمان کی شمع جلا رہے ہیں اور دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ مدد ان کی کرتا ہے، میں يَنْصُرُ جو ان کی مدد کرتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ قوی ہے یعنی طاقت والا ہے، عزیز زور والا ہے، اللہ زور والا بھی ہے اور زبردست۔ الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ہم زمین میں اگر قدرت دیں تو جب زمین پر قدرت پائیں تو وہ اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ جب زمین پر ان کو قدرت مل جائے، طاقت مل جائے تو اقام الصلاۃ، تو نمازوں کے لیے اٹھیں گے، اقام الصلاۃ نمازوں کے لیے، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کے لیے، وامروا بالمعروف نیکی پھیلانے کے لیے، ونہوا عن المنکر منکرات سے روکنے کے لیے، وللہ عاقبۃ الامور انجام کار اللہ کی فتح ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوگا۔ حضور کا وہی یکذبوا کا، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اگر تجھے کافر جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں تو یاد رکھ قد کذبت قبلہم، اس سے پہلے کتنی قومیں آئیں اور قوموں کو گنو، اور میں قومیں اب گن رہا ہوں، آپ گن، فقد کذبت قبلہم، اس سے پہلے کتنی قومیں جھٹلا چکی ہیں، کتنی قومیں جھٹلا چکی ہیں پیغمبروں کو۔ قوم نوح، نوح کی قوم، عاد قوم عاد، و ثمود قوم ثمود، قوم ابراہیم و قوم لوط و اصحاب مدین اور صاحب و کذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فاملیت للکافرین، فاملیت للکافرین، پھر میں نے ان قوموں کو ڈھیل دے رکھی کہ پھرتے رہیں، شاید سمجھ جائیں، پھر سمجھ جائیں، پھر سمجھ جائیں۔ عملے تو میں نے مہلت دی ہے للکافرین منکروں کو، ثم اخذتہم پھر میں نے پکڑا ان کو، وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اور میرا پھر پکڑنا کیسا بے ڈھب ہے، خدا کا پکڑنا بڑا بے ڈھب ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے نہ جا اس کے تحمل پر، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری غلطیوں کو برداشت کرتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، جب پکڑنے پر آتا ہے پھر اس کی پکڑ بڑی بے ڈھب ہے، نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا، دیر سے پکڑے تو بڑا سخت ہے انتقام، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی بستیاں ہوئیں أَهْلَكْنَاهَا جن کو ہم نے غارت کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ گناہ گار تھیں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عُرُوشُهَا ہم نے ان کی چھتیں گری پڑی دیکھی ہیں۔ ہم صحراؤں میں گزرے، صحراؤں میں جنگلے میں کتنے مکانات دیکھے کہ چھتیں گری ہوئی ہیں، بس چھتیں گری ہوئی ہیں، کوئی چھتوں کو سنبھالنے والا نہیں، وَبِئْرٍ مُّطَّلَةٍ اور کتنے کنویں ہیں جو نکمے ہو چکے۔ دو کنویں جب چلتے تھے تو پانی لینے کے لیے اس طرح لوگ آتے تھے کتاریں بنا کر کہ جگہ نہیں ملتی تھی۔ آج ان کنویں پر کوئی ڈول ڈالنے والا نہیں، کنویں ہیں ڈول ڈالنے والا کوئی نہیں، قومیں آئیں لیکن مٹ گئیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے اس نے دیکھے کیا، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیاں ہیں أَهْلَكْنَاهُمْ ہم نے غارت کر دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ گناہ گار تھیں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عُرُوشُهَا اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُّطَّلَةٍ کتنے کنویں ہیں جو نکمے ہو گئے، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ کتنے بڑے بڑے محل تھے خوبصورت،
پچکاری لگی ہوئی. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی اللہ کی زمین کی؟ فتکون لہم قلوب، کاش ان کے دل ہوتے یعقلون بہا، کہ جن سے وہ سمجھتے، او آذان، ان کے کان ہوتے یسمعون بہا، اور وہ سنتے. فإنہا لا تعمل الابصار، یاد رکھو صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل القلوب، دل اندھے ہوتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہے. ہمارے حضرت مولانا احمد علی صاحب حضرت اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، دنیا کہتی ہے بینا سارے آنکھوں والے ہیں، بینا سارے اندھا کوئی کوئی، اندھے بھی ہیں لیکن کوئی کوئی، بینا سارے اندھا کوئی کوئی، لیکن احمد علی کہتا ہے اندھے سارے بینا کوئی کوئی. دنیا کہتی ہے کہ بینا سارے اندھا کوئی کوئی، لیکن احمد علی کہتا ہے اندھے سارے بینا کوئی کوئی. لا تعمل القلوب، اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ کافروں کو جب کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جو عذاب آنا آئی کیوں نہیں جاتا، عذاب آئی کیوں نہیں جاتا. ہم سنتے آئے مولویوں سے، علماء سے، قرآن سے کہ عذاب آئے گا، آتا تو ہے نہیں، ہم اتنے دن دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا یستعجلونک بالعذاب، تو اسے جلدی مانگتے ہیں عذاب کو. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنا ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کے ہاں ایک دن کالم سنتٍ، 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، جو تم گنتے ہو. ایک دن وہ ہے 1000 سال کے برابر، تو ایک دن ہے. اب یہ قرآن میں ہے، تو کیا سب کا ایمان ہے نا ایسا دن بھی آئے گا؟ کبھی شک نہ کرنا، اس میں کبھی شک نہ کرنا. فرمایا ان یوم عند ربک، ایک دن تمہارے رب کے ہاں کالم سنتٍ، 1000 برس کے برابر ہے، مما تعدون، تمہاری گنتی سے. واقعین من قریۃ، کتنی بستیاں ہیں، املیت اللہ، کہ میں نے ان کو ڈھیل دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو آپ پکڑا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور آخر میں آنا میری طرف ہی ہے. یا قُلْ یا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو. تو میں نے یہ رکوع ختم کر دیا ہے. یہاں تک میں امید ہی کرتا رہا کہ شاید اس سورت کو ختم کرنے کا موقع ملے، لیکن ختم نہیں کر سکا. ہمارے ہاں بڑی ضرورت تھی، لیکن ہمارے ایک ساتھی یہاں سے چلے گئے ترکی. تو میں آج ہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، تو اچانک نیند سے غیر وہ آگے بالکل برسان بیٹھے ہیں، ترکی سے ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی فلاں کتاب جو ہے وہ ترکی والے ان کے جو بڑے امام ہیں وہ چھاپنے کو تیار ہیں، خرچہ وہ خود کریں گے، آپ دیں کتاب دیں. تو جب ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میری ایک کتاب ہے انگریزی میں، تو اس میں کہا کہ وہ دیں، ہم ان کو دے دیں گے. تو یکدم جو انہوں نے خبر دی تو ہمیں توقع نہیں تھی کہ کوئی آ ڈالے گا پیچھے. یعنی اب انہوں نے جو ان کا سب سے بڑا امام ہے، تو انہوں نے مجھے چونکہ جانتے تھے، کسی کتاب سے جانا ہوگا، کسی عنوان سے جانا ہوگا، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ آپ کو بڑا بڑا سلام کہتے تھے. تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نصرت کر رہا ہے. تو اب یہ کہ انگریزی میں صحیح بخاری اور علامہ کلینی ان کے عقائد میں جو ٹکراؤ ہے، میں نے اس پر وہ کتاب لکھی ہے، بڑی کتاب ہے. تو میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ کوئی شخص، تو ایک حکومت نے یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. کیوں؟ قرآن میں جو آ گیا
والا ینصرون اللہ من ینصرہ، جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے دین مدد کے لیے، پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں، اور چونکہ یہ مجلس ہے آج کے درس کی، تو درس سے پہلے میں لیٹا ہوا تھا اور ہمت نہیں تھی کہ یکدم یہ آ گئے، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کچھ بولنے کی قوت عطا فرما دے۔ اب آپ نے جو میری باتیں سنی تو کس طرح محسوس ہوا کہ کوئی بیمار بول رہا ہے یا تندرست؟ کیوں جی؟ تندرست تو بول رہا ہے یا بیمار؟ تندرست۔ اللہ نے زبان بھی صاف کر دی، اور جب ابھی دعا کر کے جاؤں گا، جب مسجد میں جائیں گے تو ہم بیٹھیں گے تو میرے ساتھ بات کرنے تو میری آواز بھی وہ نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے ابھی تو ہم درس سنتے آئے ہیں تو آپ کی آواز صاف تھی، اب کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب پر آتے ہیں، قرآن پر، تو ہمارے اندر سے اور زبان بولتی ہے، اور جب ہم اپنے کاموں میں جاتے ہیں تو ہم وہی ہیں، بیمار بھی ہیں اور زبان بھی نہیں چلتی، کان بھی نہیں کام کر رہے چلتے، اور کوئی بات بھی کرے تو پوچھتا ہوں دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب یہ کتاب سامنے آئے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے کچھ۔ تو یہ کیفیت میری نہیں، آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن کے گرد اس طرح بیٹھو، جو قرآن کے گرد بیٹھنے کے لیے نیت کرتے ہیں، کم سے ہاتھ تو کھڑا کر دیں تاکہ پھر ہم دعا تو کریں آپ کی محبت قرآن سے۔ تو باقی وہم کا تو کوئی علاج نہیں۔ مجھے ایک وہم ہو رہا تھا کہ اب میں قرآن جب دیکھتا ہوں تو ایک ایک آیت سے مجھے اتنا نور محسوس ہوتا ہے، اتنا نور۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ جب موت آئے گی تو اس کے بعد یہ جو قرآن کی محبت ہے میں کہاں سے پوری کروں گا؟ میرے تو قرآن پاک کے ساتھ اس طرح جیسا عشق ہو کہ یہ قرآن میں آیتوں پر توجہ کرنے سے جو نور مجھے ملتا ہے، یہ نور کہاں سے ملے گا؟ میں سوچتا رہا۔ لوگوں کو مرنے کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس میں کر رہے ہیں، تو مجھے یہ کہ اللہ قرآن سے جدا نہ کرے، قرآن کے نور سے جدا نہ کرے، اس کے نور سے آپ حضرات جو آتے ہیں قرآن سننے، آپ کے دلوں کو بھی منور کرے۔ لا تعمل قلوب تعمل قلوب التی فی الصدور، تو اس سے کریں۔ تو آپ نے جو ہاتھ اٹھایا تو میں کہتا ہوں یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان بندوں کا کام اور پکڑنا تیرا کام۔ اے اللہ تو ان کے ہاتھ پکڑ لے، جس جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پر ہم جمع ہوں گے، جس جذبے کے ساتھ، اے اللہ تو اس جذبے کو قبول فرما، اور جس نبی سے میں یہ دین ملا اس پر کروڑوں درود سلام فرما۔ اور صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں تیری کتاب کے گرد، ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ حوض کوثر سے جب شفاعت کے لیے حوض کوثر کے جام چلیں گے کہ رحمت اس وقت پھیلے گی، یا اللہ ان سب کو شفاعت نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما، گناہوں سے معافی عطا فرما، گناہوں سے معافی عطا فرما، بیماریوں سے صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بناتہ و عشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔